الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جیسا کہ گزشتہ خطبے میں بیان ہوا تھا کہ کعبے کی کنجی عثمان بن طلحہ کے پاس تھی. فتح مکہ سے پہلے جب فتح مکہ ہوئی تو اس وقت حضرت علی نے سکایا یعنی پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ کلید برداری کا اعزاز بھی حاصل کرنے کی درخواست کی، یعنی کہ اب چابی ان کو دے دی جائے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے سے نکلتے ہوئے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور اس کو چابی واپس کرتے فرمایا الیوم یوم برن و وفاء، کہ آج نیکی اور رفاع عہد کا دن ہے. اس وقت عثمان بن طلحہ مسلمان ہو چکے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ، اس کی تفصیل کیوں یہ کہا، تفصیل اس طرح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ایک مرتبہ عثمان بن طلحہ سے کعبے کی چابی مانگی تھی، تو اس نے جواب میں برا بھلا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نہایت غلیظ زبان استعمال کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نہایت تحمل سے کام لیا اور فرمایا یا عثمانو لعلہ کا سترا حاضل مفتاح یومن بے یدی ازاؤ ہے سوشیت، کہ اے عثمان یاد رکھو یہ چابی کسی نہ کسی دن میرے ہاتھ میں آئے گی اور میں اسے اپنی مرضی سے جسے چاہوں گا دوں گا. عثمان نے اس وقت تو یہ جواب دیا تھا کہ اگر ایسا وقت آیا تو قریش کی ہلاکت اور ذلت کا وقت ہوگا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت و عزت یوم، ایسا نہیں بلکہ اس وقت تو قریش کی آبادی اور عزت و تکریم ہوگی. یہ ساری زیادتیاں جو آپ سے کی گئی تھیں اس وقت آپ کو یاد تھیں، لیکن باوجود اس کے آپ نے ان لوگوں پر رحمت اور شفقت فرمائی. ایک دوسری روایت میں عثمان بن طلحہ خود بیان کرتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں سوموار اور جمعرات والے دن ہم خانہ کعبہ کھولا کرتے تھے. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کچھ لوگوں کے ساتھ کعبے کے اندر جانا چاہا. اس پر میں آپ سے سخت کلامی سے پیش آیا، لیکن آپ نے بہت نرمی سے جواب کلام کیا اور فرمایا ہے عثمان ایک دن یہ چابی تم میرے ہاتھ میں دیکھو گے اور میں جس کو چاہوں گا یہ دوں گا. آج جب یہ دن تھا یہ ساری باتیں عثمان کو بھی یاد آ رہی ہوں گی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ دن نہیں بھولے ہوں گے. لیکن آپ نے اسے فرمایا اے عثمان اپنی چابی سنبھالو. اس کے باوجود آپ نے یہی اسے کہا کہ لو چابی تمہیں میں دیتا ہوں. آج نیکی اور رفاعت کا دن ہے، یہ چابی ہمیشہ کے لیے لے لو. تم سے صرف ظالم ہی اسے چھینے گا، ابھی تمہارے خاندان میں رہے گی. چنانچہ آج تک خانہ کعبہ کی چابی اسی خاندان میں نسل در نسل چلی آ رہی ہے. روایت ہے کہ فتح مکہ کے دوسرے روز بنو خزاع نے بنو حذیل کے ایک مشرک آدمی کو قتل کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے بعد خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنی کمر کعبے کے ساتھ لگائے آپ اپنی کمر کعبے کے ساتھ لگائے ہوئے تھے، وہاں ٹیک لگایا ہوا تھا. اور ایک روایت ہے کہ آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے مکے کو اس روز سے حرم بنایا ہے جس روز اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، اور جس روز اس نے سورج اور چاند کو بنایا، اور یہ 2 پہاڑ صفا اور مروہ نصب کیے. اسے لوگوں نے حرم نہیں بنایا، آپ نے فرمایا اسے لوگوں نے حرم نہیں بنایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ قیامت کے دن تک حرم ہے. بس جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ اس میں خون ریزی کرے اور نہ اس کا درخت کاٹے. یہ نہ مجھ سے قبل کسی کے لیے حلال ہوا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا. میرے لیے گھڑی بھر کے لیے حلال ہوا تھا، پھر اس کی حرمت اسی طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی. تم میں سے حاضر غائب تک پہنچا دے جو تمہیں کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قتال کیا تھا، تو اسے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رسول کے لیے حلال کیا تھا اور اس نے تمہارے لیے حلال نہیں کیا. اے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ پر سب سے جرأت کرنے والا وہ شخص ہے جس نے حرم میں قتل کیا یا اپنے قاتل کے علاوہ کسی اور کو قتل کیا یا زمانہ جاہلیت کے خون کے بدلی کی وجہ سے قتل کیا. اے بنو خدا، قتل سے ہاتھ روک لو. تم نے ایک شخص کو قتل کیا ہے، میں اس کی دیت ادا کروں گا، اور فرمایا میں دوں گا اب اس کی دیت. معاہدہ ہے. جو میری زمانگی کے بعد کسی کو قتل کرے گا تو اس کے اہل کو 2 اختیار ہوں گے، اگر وہ چاہیں تو دیت لے لیں اور اگر چاہیں تو اسے قتل کر لیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دیت 100 اونٹ دے دی جسے بنو خزاعہ نے قتل کیا تھا. ان کی طرف سے آپ نے دیت عطا فرمائی. انہی دنوں میں فضالہ بن عمیر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بھی ظاہر ہوا. اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے دن بہت سے ایسے لوگ بھی تھے جو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہے تھے، لیکن وہ بے بس تھے. یہی وجہ ہے کہ مکے کچھ دلیر نوجوانوں جیسے اکرمہ وغیرہ نے باقاعدہ ایک پلٹن بنا کر ایک جگہ کھڑے ہو کر مسلح مزاحمت بھی کی تھی. اسی طرح کی سوچ رکھنے والوں میں سے ایک شخص فضالہ بن عمیر بھی تھا. یہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف طواف کر رہے تھے تو میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گیا اور سوچا کہ جو ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوں گا تو چپکے سے اپنے خنجر سے وار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دوں گا. وہ اس ارادے سے آپ کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جو ہی وہ آپ کے قریب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ کے کہ تم فضالہ ہو؟ اس نے کہا کہ جی ہاں. فرمایا دل میں کیا سوچ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. جھوٹ بول رہا اس نے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا اللہ سے استغفار کرو، تم جو کہہ رہے ہو وہ نہیں کر رہے تم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا. فضالہ بیان کرتے ہیں کہ بخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے سے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبوب مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی لگنے لگے، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ آیا. ارادہ اس کے ارادے سے کیا تھا لیکن اس کے بعد اس کی کایا پلٹ گئی. انہی دنوں میں حضرت ابوبکر کے والد ماجد کے قبول اسلام کے واقعہ کا بھی ذکر ملتا ہے. حضرت ابوبکر کے والد فتح مکہ کے تک ایمان نہیں لائے تھے. اس وقت ان کی بنائی جا چکی تھی. فتح مکہ کے وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر
اپنے والد کو لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، تم اس عمر رسیدہ شخص کو گھر ہی میں رہنے دیتے؟ اتنی بڑی عمر کے لوگ آدمی کو میرے پاس لے آؤ، میں خود ان کے پاس آ جاتا۔ اس پر حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے، نہ یہ کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے۔ حضرت ابوبکر نے انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بٹھایا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اسلام لے آئیں، آپ سلامتی میں آ جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے، حضرت ابوبکر کے والد نے اسلام قبول کر لیا۔ ذکر ملتا ہے حضرت ام ہانی کے گھر آپ کا کھانا تناول فرمانے کا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز حضرت ام ہانی سے فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانا ہے جسے ہم کھائیں؟ انہوں نے عرض کی، سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور مجھے حیا آتی ہے کہ میں انہیں آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں ہی لے آؤ۔ آپ نے انہیں پانی میں بھگویا، وہ نمک لے آئیں ساتھ۔ آپ نے فرمایا، کیا شوربہ ہے کوئی؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میرے پاس سرکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ سرکہ لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھانے پر انڈیلا اور اس میں سے کھایا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، سرکہ کیا ہی عمدہ سالن ہے، اے ام ہانی، جس گھر میں سرکہ موجود ہو وہ غریب نہیں ہوتا۔ شکر گزاری کی بھی انتہا ہے، اور ام ہانی کی دلجوئی بھی کر دی۔ یہ فاتح مکہ کا یہ حال ہے، جب سب کچھ میسر آ سکتا تھا ہر گھر سے، لیکن آپ نے ان چھوٹے سوکھے روٹی کے ٹکڑوں پر اس سے گزارا کیا۔ آپ کے مکہ پہنچنے اور وہاں ہر چیز، خاص طور پر خانہ کعبہ کو محبت سے دیکھنے سے انصار کے دل میں اندیشہ پیدا ہوا کہ آپ یہیں نہ رہ جائیں کہیں۔ مثل مشہور ہے کہ عشق است ہزار بدگمانی، کہ ایک محبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہزار بدگمانیاں اور وسوسے ہوتے ہیں۔ محبت کرنے والا ہر وقت اپنے محبوب کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ عشق و محبت اور حسن و وفا کے بہت سے منظر فتح مکہ کے موقع پر دیکھے گئے۔ ان میں سے ایک بہت ہی پاکیزہ اور پرلطف نظارہ مدینے کے انصار کی جانب سے دیکھنے میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مکے میں داخل ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف آئے اور اس سے استلام کیا، یعنی حضرت حجر اسود کو بوسہ دیا۔ پھر بیت اللہ کی طواف کیا، پھر صفا پر چڑھے، جہاں سے آپ بیت اللہ کو دیکھ رہے تھے، اور آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ عز و جل کا ذکر کرنے لگے، جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ آپ اس کا ذکر کریں، اور اس سے دعا مانگتے رہے۔ انصار آپ سے نیچے تھے، آپ نے دعا کی اور اللہ کی حمد کی اور دعا کی جتنا اس نے چاہا کہ دعا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیات اور اہالیان مکہ سے حسن سلوک کے ناقابل یقین مناظر دیکھتے ہوئے انصار اپنی ہی سوچوں میں گم ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے وطن کی محبت اور اپنے قبیلے کی محبت غالب آ گئی ہے، اور شاید اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں اپنی بستی میں اپنے عزیز رشتہ داروں میں رہ جائیں گے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سوچتے ہی وہ غمزدہ ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، جب انصار کی یہ حالت تھی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دوران میں وحی نازل ہوئی، اور جب وحی آتی تھی تو ہم پر مخفی نہ رہتی تھی، اور جب وہ آتی تو ہم میں سے کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہ اٹھاتا تھا، یہاں تک کہ وحی ختم ہو گئی۔ اور جب وحی ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ انصار،
انہوں نے کہا یا رسول اللہ حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا تم یہ سوچ رہے ہو کہ اس شخص پر وطن کی محبت غالب آ گئی ہے؟ انہوں نے کہا ایسا ہی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا تو میرا نام کیا ہوگا؟ میں محمد ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ کی خاطر تمہاری طرف ہجرت کی تھی، اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہی ہے۔ اس پر وہ بے اختیار ہوتے ہوئے آپ کی طرف بڑھے اور کہنے لگے اللہ کی قسم ہم نے جو بھی کہا وہ اللہ اور اس کے رسول کی شدید محبت اور آپ سے جدائی کے ڈر کی وجہ سے کہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ اور اس کا رسول تمہاری اس بات کی تصدیق کرتے ہیں اور تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کعبہ کی متعلقہ عبادتوں میں مصروف تھے اور اپنی قوم کے ساتھ بخشش اور رحمت کا معاملہ کر رہے تھے تو انصار کے دل اندر ہی اندر بیٹھے جا رہے تھے اور وہ ایک دوسرے سے اشاروں میں کہہ رہے تھے شاید آج ہم خدا کے رسول کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں کیونکہ ان کا شہر خدا تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پر فتح کر دیا اور ان کا قبیلہ ان پر ایمان لے آیا ہے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے انصار کے ان شبہات کی خبر دے دی۔ آپ نے سر اٹھایا، انصار کی طرف دیکھا اور فرمایا اے انصار، تم سمجھتے ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر کی محبت ستاتی ہوگی اور اپنی قوم کی محبت اس کے دل میں گدگدیاں لیتی ہوگی؟ انصار نے کہا یا رسول اللہ یہ درست ہے، ہمارے دل میں ایسا خیال گزرا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے میرا نام کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہلاتا ہوں۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کی کمزوری کے وقت میں اپنی جانیں قربان کی چھوڑ کر کسی اور جگہ چلا جاؤں؟ پھر فرمایا اے انصار ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے خدا کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑا تھا اور اس کے بعد اب میں اپنے وطن میں واپس نہیں آ سکتا۔ میری زندگی تمہاری زندگی سے ہے اور میری موت تمہاری موت سے وابستہ ہے۔ مدینہ کے لوگ آپ کی یہ باتیں سن کر اور آپ کی محبت اور آپ کی وفا کو دیکھ کر روتے ہوئے آگے بڑھے اور کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ہم نے خدا اور اس کے رسول پر بدظنی کی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے دل اس خیال کو برداشت نہیں کر سکتے کہ خدا کا رسول ہمیں اور ہمارے شہر کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول تم لوگوں کو بری سمجھتے ہیں اور تمہارے اخلاص کی تصدیق کرتے ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے لوگوں میں یہ پیار اور محبت کی باتیں ہو رہی ہوں گی، اگر مکے کے لوگوں کی آنکھوں سے نے آنسو نہیں بہائے ہوئے ہوں گے تو ان کے دل یقیناً آنسو بہا رہے ہوں گے کہ وہ قیمتی ہیرا جس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئی خدا نے ان کو دیا تھا، مگر انہوں نے اس کو اپنے گھروں سے نکال کر پھینک دیا، اور اب کہ وہ خدا کے فضل اور اس کی مدد کے ساتھ دوبارہ مکے میں آیا تھا، وہ اپنے وفائے عہد کی وجہ سے اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے مکے کو چھوڑ کر مدینہ واپس جا رہا ہے۔ حضرت ابن عباس سے ایک روایت ہے کہ ابو سفیان نے آپ کو دیکھا، آپ چل رہے تھے اور صحابہ آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ اس نے دل میں کہا کہ کاش میں ان کے ساتھ پھر قتال کر سکتا اور ان کی لشکر جمع کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تب اللہ تعالیٰ تمہیں پھر رسوا کر دے گا۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ قتال کرتے تو پھر رسوا ہو جاتے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور جو کچھ میں نے کہا اللہ سے اس کی معافی چاہتا ہوں۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ کہتے ہیں میں تو اپنے دل میں یہ بات سوچ رہا تھا، میں تو بتائی نہیں تھی کسی کو، اور آپ نے وہ بات مجھ پر ظاہر کر دی۔
خانہ کعبہ کی چھت پر سے ظہر کی اذان دی گئی۔ جب نماز کا ظہر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، انہوں نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ بالعموم ہر نماز کے لیے تازہ وضو فرماتے تھے، لیکن آج جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہی وضو کے ساتھ نمازیں پڑھتے دیکھا تو حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے آج وہ کیا ہے جو آپ نہیں کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میں نے دانستہ ایسے کیا ہے۔ علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت کے وقت ایسا کرنے کی سہولت کی خاطر یہ نمونہ دیا تھا۔ اس دوران آپ نے عام بیعت بھی لی، جس کی تفصیل میں لکھا ہے۔ حضرت اسود بن خلف سے روایت ہے کہ انہوں نے فتح مکہ کے روز آپ کو دیکھا، آپ لوگوں سے بیعت لے رہے تھے۔ آپ کرنے مسفلہ کے پاس بیٹھ گئے، جو مکے کے نچلی جانب ایک چٹان ہے، اور اسلام پر لوگوں سے بیعت لی۔ چھوٹے بڑے مرد اور خواتین آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے ان سے ایمان باللہ اور اس شہادت پر بیعت لی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ابن جریر طبری میں بیان کرتے ہیں کہ لوگ مکے میں جمع ہو گئے تاکہ اسلام پر آپ کی بیعت کریں۔ آپ کوہ صفا پر بیٹھ گئے، حضرت عمر نیچے تھے۔ آپ اس بات پر لوگوں سے بیعت لے رہے تھے کہ وہ حت الاستطاعت اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی بیعت لی۔ ان خواتین میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، جس نے نقاب کر رکھا تھا۔ اسے خوف تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلوک کے بارے میں پوچھیں گے جو اس نے حضرت حمزہ سے کیا تھا۔ اسے خدشہ تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی گرفت نہ ہو جائے۔ جب وہ خواتین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے فرمایا، اس امر پر میری بیعت کرو کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، اس پر کہ تم چوری نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، اللہ کی قسم، میں ابو سفیان کے مال سے بعض اوقات کچھ لے لیتی ہوں، میں نہیں جانتی کہ میرے لیے حلال ہے یا حرام۔ ابو سفیان میں موجود سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، تم نے جو گزشتہ مال لیا وہ تمہارے لیے حلال ہے، اللہ تعالیٰ تم سے درگزر کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند کو پہچانتے ہوئے فرمایا، تم ہند بنت عتبہ ہو؟ اس نے کہا، جی ہاں، لیکن جو پہلے ہو چکا اس کو معاف فرما دیں۔ مطلب یہ کہ اسلام اور آپ کی ذات مبارک کے خلاف جو کچھ میں نے کیا اس سے درگزر فرمائیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم بدکاری نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، کیا آزاد عورت بھی بدکاری کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، تم اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ ہند نے کہا، ہم نے بچپن میں انہیں پالا، لیکن بڑے ہوئے تو آپ نے انہیں بدر کے موقع پر قتل کر دیا، آپ جانیں یا وہ۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر ہنس پڑے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا بہتان نہیں لگاؤ گی جسے تم نے اپنے سامنے گھڑا ہو۔ ہند نے کہا، بہتان لگانا بہت برا فعل ہے اور بعض گناہ اس سے بھی برے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، تم امر معروف میں میری نافرمانی نہیں کرو گی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ہند بنت عتبہ کو سمجھ آ گئی کہ وہ گمراہی پر تھی، تو اپنے خامد ابو سفیان کو کہنے لگی کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرنا چاہتی ہوں۔ ابو سفیان نے حیران ہوتے ہوئے کہا کہ آج تک تو تم انکار ہی کرتی چلی آئی ہو، یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہنے لگی کہ اللہ کی قسم، میں نے فتح مکہ والے دن مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور ساری رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ خانہ کعبہ میں اس طرح عبادت کرتے رہے کہ کوئی قیام کی حالت میں تھا، کوئی رکوع کی اور کوئی سجدے کی حالت میں۔
اس طرح عبادت کرتے ہوئے میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ ابو سفیان نے کہا کہ اپنی قوم کے کسی آدمی کے ساتھ جانا۔ چنانچہ وہ حضرت عمر کے پاس گئی، یعنی انصاروں کے پاس جانا ہے تو اپنی قوم کے کسی آدمی کے پاس جانا۔ وہ حضرت عمر کے پاس گئی اور ان کو ساتھ لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ گھر گئی اور جو بت اس کے گھر میں پڑا تھا اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور کہنے لگی کہ تیری وجہ سے ہم دھوکے میں پڑے رہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے ہند اسلام قبول کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے اپنے اس دین کو غالب کیا، جو اس نے اپنے لیے پسند کیا۔ کیا آپ کی رحمت کا کچھ حصہ مجھے بھی مل سکے گا؟ یا رسول اللہ، میں وہ عورت ہوں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئی ہے اور اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں خوش آمدید ہو۔ ہند نے کہا اے اللہ کے رسول، میں روئے زمین کے اہل خیمہ میں سے کسی کے بارے میں یہ نہ چاہتی تھی کہ وہ آپ کے خیمے سے زیادہ رسوا ہو، لیکن اب مجھے روئے زمین کے سارے اہل خیمہ کی عزتوں سے آپ کی عزت زیادہ عزیز ہے۔ حضرت ہند نے اسلام لانے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت و اخلاص کا اظہار اس طرح کیا کہ 2 کاموں اور بکرے بھون کر آپ کی خدمت میں لونڈی کے ہاتھ بھجوائے۔ لونڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میری مالکن نے یہ آپ کی خدمت میں بھیجے ہیں، گوشت بھون کے بھیجا ہے، اور وہ ادھر کرتے ہوئے کہہ رہی ہیں، معذرت کر رہی ہیں کہ آج کل ہماری بکریوں کے بچے کم ہیں۔ آپ نے فرمایا اس لیے میں صرف 2 بھیج رہی ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بکریوں اور ان کی اولاد میں برکت ڈالے۔ بعد میں یہ لونڈی کہتی تھی کہ بخدا کہ میں نے بکریوں اور ان کے بچوں کی اتنی کثیر تعداد دیکھی جو پہلے نہیں دیکھی تھی۔ حضرت ہند کہتی تھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے طفیل ہے۔ حضرت مسلم معود ابو سفیان کی بیوی ہند کی بیعت کا واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں کہ وہی عورت ہے جس نے حضرت حمزہ کا مسئلہ کروایا تھا۔ آپ نے مناسب سمجھا کہ اسے ظالمانہ فعل اور خلاف انسانیت حرکت کی سزا دی جائے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ جب عورتیں بیعت کے لیے آئیں تو ہند بھی چادر اوڑھ کر ساتھ آ گئی اور اس نے بیعت کر لی۔ جب اس فکرے پر پہنچی کہ ہم شرک نہیں کریں گے تو چونکہ وہ بڑی تیز طبیعت تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ ہم اب بھی شرک کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور ہم نے پوری طاقت اور قوت کے ساتھ آپ کا مقابلہ کیا۔ اگر ہمارے خدا سچے ہوتے تو آپ کیوں کامیاب ہوتے؟ وہ بالکل بیکار ثابت ہوئے اور ہم ہار گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہندہ ہے، اس کی آواز کو پہچانتے تھے، آخر رشتہ دار تھے۔ ہند نے کہا یا رسول اللہ اب میں مسلمان ہو چکی ہوں، اب آپ کو مجھے قتل کرنے کا اختیار نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے اور فرمایا ہاں اب تم پر کوئی گرفت نہیں ہو سکتی۔ غرض وہ قوم جو سمجھتی تھی کہ آپ نے سب خداؤں کو کوٹ کر ایک خدا بنا لیا ہے، ان میں اتنا تغیر پیدا ہو گیا کہ ہندہ جیسی عورت نے کہا کہ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ خدا ایک نہیں؟ بیعت کے انہی دنوں کا ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص بیعت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب اور جلال سے وہ ڈر کے مارے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا ڈرو نہیں، اور اس انکسار کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، میں تو اس عورت کا بیٹا ہوں جو مکے میں خشک گوشت کھایا کرتی تھی۔ وہ مجرم جن کے قتل کا حکم صادر ہوا ان کے بارے میں لکھا ہے، تفصیل بیان کرتا ہوں، گو کہ اس بارے میں تحفظات ہیں بعض لوگوں کے بھی، اور واقعات بھی یہی بتاتے ہیں، کیونکہ جن وجوہات کی بنا پر قتل کے حکم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ صاف طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل اور طبیعت کے خلاف ہے۔ بہرحال یہ بیان کر دیتا ہوں پہلے کہ کون لوگ تھے، کیا تاریخ میں بعض جگہ ذکر ہوا ہے۔
اور اس کے رد بھی میں بیان کر دوں گا بعد میں۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ وہ افراد جن کے جرائم کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہاں بھی نظر آئیں ان کو قتل کر دیا جائے، وہ 8 مرد اور 6 عورتیں تھیں۔ فتح الباری میں لکھا ہے۔ سیرت حلبیہ میں لکھا ہے یہ کل 11 افراد تھے۔ واقعی نے لکھا ہے کہ یہ کل 10 افراد تھے جن میں 6 مرد تھے اور 4 عورتیں تھیں۔ بخاری کی شرح فتح الباری میں ان 14 افراد کے نام بھی لکھے ہیں، جن میں عبدالعزیٰ بن قتل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، اکرمہ بن ابی جہل، مقیس بن صبابہ، حبار بن اسود وغیرہ شامل ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز 4 مردوں اور 2 عورتوں کے علاوہ سب کو امان دے دی۔ آپ نے فرمایا انہیں قتل کر دو چاہے وہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوئے ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز ان 4 افراد کے علاوہ سب کو امان دے دی تھی۔ ان 4 افراد کے علاوہ جنہوں نے عبدالعزیٰ بن قتل، مقیس بن خبابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا اور سارہ تھیں۔ ایک سیرت نگار نے لکھا ہے کہ جن لوگوں کو قتل کو مباح قرار دیا گیا تھا، یعنی جائز قرار دیا گیا تھا، ان میں سے اکثر کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا تھا، اور صرف چند ہی لوگ قتل ہوئے تھے جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عام معافی سے پہلے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ حضرت مسلم نے اس حوالے سے اپنی رائے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ صرف 11 مرد اور 4 عورتیں ایسی تھیں جن کی نسبت شدید ظالمانہ قتل اور فساد ثابت تھے۔ وہ گویا جنگی مجرم تھے، اور ان کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ قتل کر دیے جائیں، کیونکہ وہ صرف کفر یا لڑائی کے مجرم نہیں تھے بلکہ جنگی مجرم تھے۔ لیکن ان میں سے اکثر کو مسلمانوں کی سفارش پر آپ نے چھوڑ دیا، تو اکثر ان میں سے چھوڑ دیے گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں اور دوسرے لوگوں کو بکولی فتح پا کر اور ان کو اپنی تلوار کے نیچے دیکھ کر پھر ان کا گناہ بخش دیا، اور صرف انہی چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت احدیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا تھا، اور بجز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا۔ جن افراد کو قتل کیا گیا تھا تاریخ میں ان کی وجوہات بھی بیان کی گئی ہیں، جو کہ بہرحال بیان تو کر دیتا ہوں لیکن تسلی بخش وجوہات نہیں ہیں۔ لکھا ہے جو پہلا نام ہے عبدالعزیٰ بن قتل کا، اس نے پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام عبداللہ رکھا تھا، اور اس نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ آپ نے اسے زکوٰۃ لینے کے لیے بھیجا۔ اس کے ہمراہ بنو خزاعہ میں سے ایک شخص تھا جو اس کے لیے کھانا بناتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا۔ ان دونوں نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا جہاں لوگ اکٹھے ہو کر زکوٰۃ دیا کرتے تھے۔ ابن قتل نے خزائی شخص کو حکم دیا کہ وہ کھانا تیار کرے، اور خود دوپہر کے وقت سو گیا۔ جب جاگا تو خزائی شخص سو رہا تھا، اس نے کچھ تیار نہیں کیا تھا۔ ابن قتل نے تلوار کے ساتھ اسے قتل کر دیا اور اسلام سے مرتد ہو کر مکے بھاگ گیا۔ یہ اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کرتا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکے میں داخل ہوئے۔ آپ کے سر پر خوت تھا، آپ نے اسے اتارا۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے کہا ابن قتل خانہ کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ دوسرا ہے مقیس بن صبابہ۔ اس نے ایک انصاری صحابی کو شہید کرنے کے لیے اسلام قبول کیا تھا۔ انصاری صحابی نے ایک غزوے میں مقیس کے بھائی کو دشمن سمجھ کر غلطی سے قتل کر دیا تھا۔ مقیس نے بھائی کی دیت بھی لی اور انصاری صحابی کو شہید بھی کر دیا، پھر اسلام ترک کر کے مکہ واپس چلا گیا۔ حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے فتح مکہ کے روز اس کو قتل کیا۔ حویرث بن نقیز ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری فرمایا۔ یہ لکھا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا۔ حضرت علی نے اس کو قتل کیا۔ ایک سیرت نگار لکھتا ہے کہ حویرث بن نقیز کے قتل کی وجہ یہی وجہ ملتی ہے
کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتا تھا، لیکن اس کے قتل کا سبب اس کے علاوہ کوئی اور ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفس کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ پھر ہے حویرث بن طلحہ الخزاعی، یہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کرتا تھا، اسے بھی حضرت علی نے قتل کیا۔ پھر ابن قتل کی لونڈی کرینہ تھی، اسے ارنب بھی کہتے تھے، یہ آپ کے بارے میں حجبیہ اشعار گاتی تھی، اسے قتل کر دیا گیا۔ گویا یہ تعداد جن کو قتل کیا گیا تھا 14-15 تک ملتی ہے، لیکن تحقیق پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ تعداد درست نہیں ہے، کیونکہ جن جرائم کی وجہ سے ان کو قتل کرنے کا ذکر ملتا ہے وہ جرائم خود بتاتے ہیں کہ مورخین کو غلطی لگی ہے۔ اکثریت کے جرائم یہ بیان ہوئے ہیں کہ وہ مرتد ہو گئے تھے، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچایا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب کیا کرتے تھے۔ یہ فرد جرم بتاتی ہے کہ یہ بعد کے زمانے کی سوچ ہے، کیونکہ جب قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف کرتے ہوئے سوچ پیدا ہوئی کہ مرتد کی سزا قتل ہے یا توہین رسالت کی سزا قتل ہے، تو یہ بات کی سوچیں ہیں۔ پہلے تو حسن کے زمانے میں تو ہوتا ہی تھا۔ جب قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ ارتداد کی سزا قتل نہیں ہے، جب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے، آپ کو اذیت پہنچانے اور آپ کی حجب کرنے کی سزا قتل نہیں، تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر جس کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا یقینی طور پر ان کا جرم کوئی اور ہونا چاہیے تھا۔ وہ جنگی جرم، جیسے مسلم نے لکھا ہے، جنگی مجرم تھے وہ یا قاتل تھے، وہ تو تھے، لیکن یہ کہ حجب کر دیے یا توہین کی، یہ غلط ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر قتل کیے جانے کی ان روایات پر جرح کرتے ہوئے برصغیر کے ایک معروف سیرت نگار علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ ارباب سیر کے بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گو اہل مکہ کو امن عطا کیا تھا، تاہم 10 شخصوں کی نسبت حکم دیا کہ جہاں ملیں قتل کر دیے جائیں۔ ان میں سے بعض مثلا عبداللہ بن قتل، میکیس بن سبابہ خونی مجرم تھے اور قصاص میں قتل کیے گئے۔ یہ تو قاتل تھے اس لیے قتل کیے گئے، ان کو مانا بھی جائے، لیکن متعدد دوسرے جو ہیں ایسے تھے کہ اس کا صرف یہ جرم تھا کہ وہ مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے یا آپ کی حجب میں اشعار کرتے تھے، آپ کو ستاتے تھے یا حجویہ اشعار کہتے تھے۔ ان میں سے ایک عورت اس جرم میں قتل کی گئی کہ وہ آپ کے حجویہ اشعار گایا کرتی تھی، یہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اب انہوں نے لکھا ہے کہ محدثانہ تنقید کی روح سے یہ بیان صحیح نہیں ہے۔ اس جرم کا مجرم تو سارا مکہ تھا۔ اگر یہی بات لی جائے کہ تقیہ کرتے تھے اور حجویہ اشعار کرتے تھے تو سارا مکہ یہی کرتا تھا، پھر تو ساروں کو قتل کرنا چاہیے تھا۔ قریش میں سے بجوز 2-4 کے کون تھا جس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت ایذائیں نہیں دیں؟ بائیں ہماں انہی لوگوں کو یہ مجدہ سنایا گیا کہ انتم الطلقاء، کہ تم لوگ آزاد ہو۔ جن لوگوں کو قتل بیان کیا جاتا ہے وہ نسبتاً کم درجے کے مجرم تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی یہ روایت صحاح میں موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ خیبر میں جس یہودی عورت نے آپ کو زہر دیا اس کی نسبت لوگوں نے دریافت بھی کیا کہ اسے قتل کا حکم ہوگا، ارشاد ہوا کہ نہیں۔ خیبر کے کفرستان میں ایک یہودیہ زہر دے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے جان بر ہو سکتی ہے، تو حرم میں اس سے کم درجے کے مجرم عفو نبی سے کیوں کر محروم رہ سکتے ہیں؟ اگر درایت پر قناعت نہ کی جائے تو روایت کے لحاظ سے بھی یہ واقعہ بالکل ناقابل اعتبار رہ جاتا ہے۔ عقل سے اجازہ لیں، نہ بھی اگر کرو تو تب بھی روایت بھی غلط ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں صرف ابن قتل کا قتل مذکور ہے اور یہ عموماً مسلم ہے کہ وہ قصاص میں قتل کیا گیا تھا۔ میکیس کا قتل بھی شرعی قصاص تھا۔ باقی جن لوگوں کی نسبت حکم قتل کی وجہ سے بیان کی جاتی ہے، نسبت حکم قتل کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ وہ کسی زمانہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے، وہ روایتیں صرف ابن اسحاق تک پہنچ کر ختم ہو جاتی ہیں۔
یعنی اصولی حدیث کی روح سے وہ روایت منقطع ہے جو قابل اعتبار نہیں۔ سب سے زیادہ معتبر روایت جو اس بارے میں پیش کی جا سکتی ہے وہ ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں مذکور ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن فرمایا کہ 4 شخصوں کو کہیں امن نہیں دیا جا سکتا۔ ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کر کے لکھا ہے کہ اس روایت کی سند جیسی چاہیے مجھ کو نہیں ملی۔ ابو داؤد کی ان روایات کے متعلق دوسری کتب میں بھی لکھا ہے کہ وہ کمزور ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض سرداران قریش جو مخالفین اسلام کے پیش رو تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سن کر مکے سے بھاگ گئے، لیکن یہ صرف ابن اسحاق کا قیاس ہے کہ وہ اس وجہ سے بھاگ گئے تھے کہ انہیں قتل کا حکم دیا گیا تھا۔ الغرض فتح مکہ کے وقت صرف چند ایک افراد کے قتل ہونے کا فیصلہ ہوا تھا، اور وہ وہی تھے جن کے بارے میں حکم و عدل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صرف انہیں چند لوگوں کو سزا دی جن کو سزا دینے کے لیے حضرت عادیت کی طرف سے قطعی حکم وارد ہو چکا تھا، اور بجوز یعنی وہ 3-4 آدمی تھے، اور بجوز ان ازلی ملعونوں کے ہر یک دشمن کا گناہ بخش دیا۔ تو یہ ہے اس کی حقیقت۔ اس لیے یہ کہنا کہ اتنے آدمی قتل کیے گئے تھے، حجویہ تھے، توہین رسالت تھی، یہ سب غلط باتیں ہیں۔ باقی انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ دنیا کے حالات تو آپ لوگوں پہ واضح ہیں، دعائیں کرتے رہیں اس کے لیے۔ پہلے بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، کہتا رہتا ہوں۔ ہنگامی حالات کے لیے جو بھی میں یاد دہانی کرواتا رہتا تھا، پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی دفعہ کہ ہنگامی حالات کے لیے لوگوں کو اس کو کچھ مہینوں کا راشن گھروں میں رکھنا چاہیے جو رکھ سکتے ہیں۔ اب تو بعض حکومتوں نے بھی اپنے لوگوں کو ہے کہ 3 مہینے کا راشن رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بہرحال دنیا پر رحم کرے اور جنگ کے خطرناک خوفناک حالات سے بچائے۔ میں کچھ مرحومین کا ذکر کروں گا، ان کا جنازہ پڑھاؤں گا نماز کے بعد۔ ایک ہے ان میں پہلے ہے امت النصیر نگت صاحب ہیں، راجہ عبد المالک صاحب کی اہلیہ۔ ان کی گزشتہ دنوں 70 سال کی عمر میں وفات ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں، حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی پوتی تھیں، حضرت نواب عبد الحفیظ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کی نواسی تھیں، کرنل مرزا داؤد احمد صاحب کی بیٹی تھیں۔ امریکہ میں بھی انہوں نے کچھ لمبا عرصہ گزارا ہے، وہاں بھی 10 سال کے قریب ان کو لجنہ کی بطور سیکرٹری مال اور سیکرٹری ضیافت کی توفیق ملی۔ ان کی بیٹی آمنہ کہتی ہیں کہ صدقہ دینے میں بہت باقاعدہ تھیں، خاموشی سے دیا کرتی تھیں، اور تھوڑے عرصے بعد یہ خاص طور پہ بکرا صدقہ دے کر غریبوں میں بانٹا کرتی تھیں۔ فنڈس مالی طور پر مدد بھی کیا کرتی تھیں، گھر بھی بنا کے دیا غریبوں کو۔ کہتی ہیں ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اپنی چوڑیاں اتار کے اپنی خالہ کو دے رہی ہیں، تو انہوں نے فوراً تو سونے کی چوڑیاں ان کو دے دیں۔ بہت مہمان نواز تھیں، مستقین کے لیے کوئی بہت مدد کیا کرتی تھیں، بڑا ہمدردی کا جذبہ تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ مزاحیہ طبیعت تھی اس لیے لوگ جانتے نہیں ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے ان کو راتوں میں اس شدت سے دعا کی تھی کہ ہمارے گھر کے فرش بھی ہلنے لگ جاتا تھا۔
اور مہمان نوازی تو خاص طور پہ ان کی صفت تھی. کہتی ہیں ہم نے ذکر الہی کا طریقہ امید سیکھا درود شریف ہر وقت پڑھتی تھیں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی نظموں کے شعر پڑھتی رہتی تھیں. ہم نے اتنی دفعہ سنے ہیں کہ ہمیں زبانی یاد ہو گئے. ہمسایوں اور رشتہ داروں سے بڑا حسن سلوک کرنے والی تھی. ان کی بیٹی عائشہ نے لکھا ہے ان کے بھانجے نے لکھا کہ خاموشی سے مدد اس طرح کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو بعض دفعہ کسی مدد کے لیے اطلاع کر دیتا تھا. کسی کے شخص کے بارے میں انہوں نے کہا اس کی بچے کی شادی ہے تو اس کی مدد کرو، تو فوری طور پر اس کو 1,00,000 روپیہ بھجوا دیا. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے. دوسرا جنازہ جس کا ذکر ہے وہ مکرم الحاج یعقوب احمد بن ابو بکر صاحب ہیں. سابق ہیڈ ماسٹر ہیں احمدیہ سینئر اسکول اور نیشنل سیکرٹری سینئر ہائی اسکول کے اور نیشنل سیکرٹری تبلیغ گھانا تھے. ایک حادثے میں 63 سال کی عمر میں ان کی گزشتہ دنوں وفات ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. مرحوم موسی تھے. مان قسم ایک وہاں شہر ہے، وہاں جاتے ہوئے ایک ٹرالر سے ان کی گاڑی ٹکرا گئی اور وہاں دماغی چوٹ لگی، اس کی وجہ سے یہ وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عثمان خان میں 2 بیویاں 4 بچے، والدہ، ایک بہن اور ایک بھائی شامل ہیں. ابتدائی تعلیم کے بعد احمدیہ مشین ٹریننگ کالج سالٹ پونڈ میں داخلہ لیا اور وہاں سے فارغ ہو کر پھر وہ جماعتی خدمت سے متعین ہوئے مختلف جگہوں پر. پھر ان کو جماعت کی طرف سے ہی یونیورسٹی آف گھانا میں داخل کروایا گیا جہاں بزنس ایڈمنسٹریشن میں انہوں نے ڈگری لی اور وہاں ڈگری کے بعد ان کو گورنمنٹ سروس کی آفر ہوئی لیکن انہوں نے اس کو انکار کر دیا. کیونکہ یہ واقف زندگی تھے اور وقف کی روح کے ساتھ انہوں نے ہمیشہ کام کیا. باوجود اس کے کہ حکومت کے اسکول میں چلے گئے، حکومت ایڈ کرتی تھی لیکن جماعت کا اسکول ہی تھا، وہاں ہیڈ ماسٹر لگ گئے بعد میں تعلیم حاصل کر کے. سلاگا اور کماسی میں کے احمدیہ اسکولوں میں یہ ہیڈ ماسٹر کی حیثیت سے کام کرتے رہے اور وہاں کے لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھتے ہیں، انتظامیہ بھی اور حکومت کے افسران بھی اور طلباء بھی. جیسا کہ میں نے کہا کہ سیکرٹری تبلیغ تھے نیشنل اور انصار العلم میں قائد تربیت کے طور پر خدمت کی توفیق پائی. علمی شخصیت تھی. ان کو تعلیم کے محکمے میں بعض بڑے جو کمیٹیاں ہوتی ہیں ان میں کے ممبر بننے کی سعادت ملی، توفیق ملی. پریزیڈنٹ تھے آف چاس کانفرنس آف ہیڈ آف سیکنڈری اسکول گھانا، اس کے پریزیڈنٹ تھے کونسل کے. کونسل ممبر تھے نسٹ کے. قومی نکروما یونیورسٹی سائنس اور ٹیکنالوجی کے کونسل ممبر تھے. بورڈ ممبر تھے GTEC گھانا ٹیریٹری ایجوکیشن کمیشن کے. بورڈ ممبر تھے WEC ویسٹ افریقن ایگزامینیشن کونسل کے. سیکرٹری جنرل تھے ACP کے جو افریقن کنفیڈریشن آف پرنسپلز ہے اس کے سیکرٹری جنرل تھے. ان کی وفات پر ساؤتھ افریقہ کی اس وطنی پرنسپل ایسوسیشن جو ہے انہوں نے گہرے دکھ کا اظہار کیا اور یہ لکھا کہ بڑے اصول پسند تھے اور ان کی قیادت بڑی اعلیٰ تھی.
ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ میری کامیابیوں کا مرکز دین سے وابستگی اور خلافت احمدیہ سے تعلق ہے۔ ایک شفیق شوہر، باپ، خاندان کے لیے ایمان، نظم و ضبط اور شفقت کی علامت ہے۔ رمضان میں کئی بار قرآن کریم کا دور مکمل کرتے تھے، گھر والوں کو ہمیشہ عبادت کی طرف توجہ دلاتے۔ ان کی طبیعت میں جہاں قیادت تھی، اعلیٰ رنگ قائدانہ صلاحیت بھی تھی، لیکن انکساری بھی ساتھ تھی اور بڑی دیانتداری سے خدمت کرتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی نے احمدیت قبول کی تھی، اس کے بعد ان کے خاندان میں احمدیت آئی۔ ان کے بھائی ابو بکر سعید لکھتے ہیں پھر یہ ان کے والد نے مشنری ٹریننگ کالج سالٹ پونڈ بھجوایا، جہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، پھر لوکل مشنری بنے، پھر اس طرح ترقی کرتے کرتے انہوں نے بہت جو بھی جماعتی اور حکومتی طور پر جو تھا اپنے فیلڈ میں وہ اچھا مقام حاصل کیا۔ میرے ساتھ گھانا میں قیام کے دوران میں بہت ان کا قریبی تعلق تھا، بڑا دوستی کا تعلق تھا، بڑا پیار کا تعلق تھا، اور جو بھی اہم کام ہوتے تھے اور جو ایسے کام جن میں اعتماد کی ضرورت ہو وہ میں انہیں سے کروایا کرتا تھا۔ بڑے قابل اعتماد شخصیت تھے، اور خلافت کے بعد تو ان کا مجھ سے ایسا تعلق تھا جو اعلیٰ اخلاص کے معیاروں کو چھو رہا تھا۔ جماعت اور خلافت کے لیے بڑی غیرت رکھنے والے شخصیت تھے۔ ان کے والدہ کہتی ہیں میرا بڑا فرمانبردار بیٹا تھا، بچپن سے ہی ہمیشہ میری دیکھ بھال کرتا، اور حج کرنے کا اپنا ارادہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے کہا کہ آپ حج کریں، اور والدہ کو پہلے حج کرایا، پھر خود حج پہ گئے۔ اور کبھی کہتی ہیں مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ اہلیہ کہتی ہیں کہ محبت کرنے والے اور ذمہ دار شوہر تھے، بچوں کے لیے شفیق باپ تھے، اور ہمیشہ یہی تلقین کرتے تھے کہ جماعت کے لیے قربانیاں پیش کرنی چاہیے۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ایمان اور احمدیت کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا انہوں نے مذہب سے وابستگی کی اہمیت سکھائی، اور ہر قدم پر رہنمائی دی، اور ان کا ایمان کہتے ہیں کہ ہمارے پورے خاندان کے لیے مشعل راہ ہے۔ نماز فجر تہجد کے لیے بھی ہمیں اٹھاتے، اور رمضان میں تو خاص طور پہ اس کا خیال رکھتے، اور ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے۔ کہتے ہیں کہ ان کا دل بڑا عاجزی سے بھرا ہوا تھا، ہر شخص سے عزت سے پیش آتے، چاہے وہ اس کا ماتحت ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے ہنسمکھ انسان تھے۔ ان کے بھائی سعید بن ابو بکر کہتے ہیں کہ والد کی وفات کے بعد انہوں نے میری سرپرستی کی، اور ایک حقیقی والد کی طرح مجھے انہوں نے پالا، میرا خیال رکھا، میری تربیت کی، نمازوں کی طرف توجہ دلائی، اور ہر طرح میری ضروریات کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچوں کو بھی ان جیسا وفا شعار اور نیکیوں میں بڑھنے والا بنائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.